العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات میں درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ آئیے نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ حاضرین محترم، ہفتہ واری تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور سورۃ البقرہ کی تفسیر ترتیب بار آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 اور ان آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل کا ذکر اس قرآن میں کر کے امت مسلمہ کو نصیحت عطا فرمائی ہے، اور بہت ساری ان کے جو واقعات بنی اسرائیل کے گزرے ہیں ہم لوگوں کے لیے یعنی امت مسلمہ کے لیے باعث نصیحت اور باعث عبرت ہے اگر ہم عبرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر 58 سورۃ البقرہ، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، فرمایا کہ اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، ادخلوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تو کھاؤ اس بستی سے جہاں سے چاہو، رغداً بے روک ٹوک، یعنی جو مرضی چاہے اس بستی کہ پھل فروٹ اناج وغیرہ سب کھاؤ، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے یعنی اس بستی کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کلمہ کہنا حِطَّةٌ معنی ہوتا ہمارے گناہ معاف ہوں، نغفر لکم خطایاکم، اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اب اس کی تفسیر یہ ہے کہ جیسا کہ پچھلی آیت میں بیان ہوا کہ بنی اسرائیل 40 سال تک میدان تیہ میں سرگرداں اور پریشان رہے۔ جب انہوں نے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو میدان تھا بہت بڑا میدان تھا 40 برس تک اس میں مقید کر دیا، اور یہ ساری تفصیل آپ نے پیچھے درس میں سماعت کر لیا ہے، سن لیا ہے اس سے پہلے۔ تو 40 سال تک اس میدان میں یہ پڑے رہے، یہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے تو دن بھر چلتے پھر آ کر کے آخر وہیں پہنچتے، 40 سال گزر گیا، اور یہ سزا ان کو جو ملی وہ پیغمبر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ملی۔ اس کے بعد اس عرصہ میں 40 سال کے عرصہ میں جو میدان تیہ میں انہوں نے گزارا، سب سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ یہ دونوں پیغمبر بھی ان بنی اسرائیل کے ساتھ اسی میدان تیہ میں تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پیچھے آپ نے سنا کہ من و سلوہ نازل ہوتا، روشنی کا انتظام ہوا، ساری نعمتیں اللہ نے انہیں اسی میدان میں عطا فرمائی، یعنی بغیر محنت کے آسمان سے ان کے لیے بہترین میٹھی اور نمکین قسم کی جو ہے نا غذا کھانے کے لیے ملا کرتی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی وفات پا گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، یہ پیغمبر ہوئے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے قوم عمالقہ سے جہاد کیا، یعنی چونکہ انہیں یہ سزا ملی، انہیں حکم تھا کہ وہ جو بیت المقدس بستی ہے اس بستی میں قوم عمالقہ ایک بڑی ظالم اور جابر قوم آباد ہو گئی تھی اور بڑی سخت گیر قوم تھی۔ انہیں حکم تھا کہ جا کر کے اس سے جہاد کریں، جنگ کریں، اور کیا کہتے ہیں ان کو نکال کر کے بھگائیں اور بیت المقدس میں جا کر کے یہ آباد ہوں۔ تو انہوں نے بزدلی کیا اور کہا یہ تو بڑی سخت ظالم قوم ہے، ہم ان سے لڑ نہیں پائیں گے، اور پیغمبر کے نافرمانی کی۔ اس کی وجہ سے انہیں میدان تیہ میں مقید کر دیا گیا تھا۔ اب چونکہ اسی میدان میں تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے قوم عمالقہ سے جنگ کیا، اور جو بنی اسرائیلی زندہ بچ گئے تھے انہوں نے حضرت یوشع بن نون کا ساتھ دیا، اور پرانے جو تھے وہ تو مر گئے تھے، باقی جو ان کی اولادیں تھیں انہوں نے حضرت یوشع بن نون کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ مل کر کے جہاد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ اور جب فتح عطا فرمائی اور 40 سال کے بعد پھر بنی اسرائیل کو میدان تیہ سے نجات حاصل ہوئی، 40 برس تک اسی میدان میں سرگرداں رہے۔ 40 سال کے بعد اب جب میدان تیہ سے نکلے تو پھر بیت المقدس میں فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ داخل ہونے کا وقت آیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت المقدس کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ جانتے ہو بیت المقدس یہ سرزمین انبیاء ہے، مبارک سرزمین ہے، اور مبارک سرزمین کا بھی ادب کیا جاتا ہے، اور رب العالمین نے یہ ادب خود سکھایا ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، بیت المقدس میں جانا تو کس طرح جانا؟ ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، کہ یہ سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے، متبرک مقام ہے، اور انبیاء کی سرزمین یہ شعائر اللہ ہوا کرتی ہے۔ شعائر اللہ کہتے ہیں اللہ کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں، جیسے کہ ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے، صفا مروہ ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، جو مکہ المکرمہ میں دونوں پہاڑیاں ہیں۔ تو جس طریقے سے ہم کعبہ معظمہ جاتے ہیں تو ادب کے ساتھ جاتے ہیں، سر جھکا کر کے جاتے ہیں، اور ذرا برابر بھی بے ادبی اور بے احترامی نہیں کرتے ہیں، تو بنی اسرائیل کے لیے میدان تیہ گویا کہ بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس گویا کہ یہ مکہ مکرمہ شریف تھا ان کے لیے، اور وہاں داخل ہونا گویا کہ خانہ کعبہ میں داخل ہونا تھا۔ ان کا قبلہ چونکہ وہ تھا، انبیاء کی سرزمین تھی، وہ جگہ بڑی مبارک ہے، آج بھی مبارک ہے، اور بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء کرام اس سرزمین پر تشریف لائے ہیں، اور وہاں پر مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے مسجد اقصی۔ تو اس مقام کی تعظیم کے طور پر اللہ نے حکم دیا کہ جب اس شہر میں جانا تو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اکڑ کر نہیں جانا بلکہ انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے وہاں کے دروازے سے داخل ہونا۔ اور دوسرا حکم یہ تھا کہ جب جانا تو زبان سے یہ کہنا حتتن، حتتن یہ کہتے جانا، حتتن اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہماری معافی ہو، یعنی یہ ان کے لیے ایک وظیفہ بتایا گیا تھا، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کا ذکر بھی ہے، ایک ہمارا وظیفہ بھی، استغفار بھی ہے، تو ان کے لیے حکم تھا حتتن، استغفر اللہ آپ سمجھ لیں، استغفر اللہ کے قائم مقام تھا۔ حکم یہ تھا کہ اپنے سر کو جھکا کر سجدہ کرتے ہوئے تعظیم کے ساتھ جائیں، بیت المقدس میں داخل ہوں، اور زبان سے کیا کہیں؟ حتتن حتتن حتتن، مالک تو ہمیں معاف کر دے، مالک معاف کر دے، مالک معاف کر دے، جس طرح ہم کہتے ہیں استغفر اللہ مالک معاف کر دے، انہیں حکم تھا اس طرح جائیں۔ تو فرمایا کہ وَقُولُوا حتتن،
اور جب داخل ہونا تو زبان سے کہنا حتتن، یہ کلمہ استغفار تھا، یعنی ہمارے گناہ معاف ہوں۔ تو اب ان بدبختوں نے کیا کیا، انہوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کی۔ ایک حکم تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے جانا، تو اس کے بجائے انہوں نے سرین کے بل گھسڑ کر کے گئے، سجدہ نہیں کیا، انہوں نے تعظیم کے ساتھ نہیں گئے۔ اور دوسرا حکم تھا کہ جب جانا تو پھر کیا کہتے ہیں، زبان سے حتتن کہنا، کلمہ استغفار پڑھتے ہوئے جانا تاکہ تمہارے گناہ معاف ہوں۔ تو ان بدبختوں نے مذاق کے طور پر کیا کہنا شروع کر دیا کہ حبۃ فی شعرۃ، حبۃ فی شعرۃ، یعنی دانہ بالی میں ہے، دانہ بالی میں ہے، دانہ بالی میں ہے۔ اس طرح بطور مذاق کے کلمہ جو اللہ کی طرف سے انہیں القاء ہوا تھا پیغمبر کے ذریعہ سے، اس کو بھی بدل دیا، اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کے بجائے سرین کے بل گھسڑ کر کے یہ جانے لگے۔ اب دیکھیں کہ یہ ظالم قوم ایسی تھی کہ پیغمبر ان کے ساتھ تھا اور انہیں فوراً عذاب بھی آ جاتا تھا اللہ تعالیٰ کا۔ آج دیکھیں امت مسلمہ پر کتنی رحمت ہے کہ ہم دنوں رات خطائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب ظاہری طور پر اس طرح نہیں آتا ہے کہ زمین پھٹ جائے ہم دس جائیں، نہیں آتا ہے۔ بنی اسرائیل پر تو آ جاتا تھا اللہ کا عذاب، آسمان سے بجلی گر جائے سب مر جائیں، ہم پر نہیں آتا، ان پر آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے فضل سے حضور کے طفیل یہ عذاب اللہ نے روک دیا ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، رب نے فرمایا میرے محبوب جب تک تم ان کے اندر موجود ہو اللہ انہیں عذاب نہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ظاہری عذاب جس طرح پچھلی امتوں پر آیا کرتا تھا اور آج بھی یہ عذاب نہیں آ رہا ہے، جس کا مطلب آج بھی ہمارے آقا ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں تو ہی نہیں آ رہا عذاب، تو ہی نہیں آ رہا، ورنہ آج تو گناہ بہت ہو گئے، نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں، حد سے بڑھ گئیں۔ بنی اسرائیل تو ایک دو گناہ کرتے تھے ان پر اللہ کا عذاب آتا۔ ہم ایک دو گناہ کی بات ہی کیا ہے، ہم تو ڈھونڈنے جائیں کہ کون سا گناہ وہ ہیں جو آج امت مسلمہ کر نہیں رہی ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، لیکن ہم حضور کے طفیل بچتے جا رہے ہیں، اللہ فضل فرما رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ تو اب جب انہوں نے دونوں حکموں کی نافرمانی کی، کہا سجدہ کرتے ہوئے جانا تو سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور کہا کہ حتتن کہنا کلمہ استغفار پڑھنا تو حبۃ فی شعرۃ، مذاق کے طور پر کہا کہ دانہ بالی میں ہے۔ جب انہوں نے یہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل فرمایا اور ان پر طاعون مسلط کر دیا، جس سے ہزاروں بنی اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ اسی وقت عذاب آیا ان پر۔ طاعون ایک سخت مرض ہے، اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 59 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، جو کلمہ کہا گیا تھا کہ یہ کہنا حتتن، انہوں نے اس کو بدل کر کے دوسرا کہنا شروع کر دیا، حبۃ فی شعرۃ بدل دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ پاک فرماتا پھر ہم نے نازل کیا ظالموں پر رجزا من السماء، آسمان سے عذاب نازل کیا۔ جب انہوں نے کلمہ بدلا تو کیا فرمایا اللہ نے کہ ہم نے اس نافرمانے کی بنا پر ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا، بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب مسلط کیا گیا، اور اس کی وجہ سے ایک ساعت میں، ایک دن میں 70,000 اسرائیلی ہلاک کر دیے گئے۔ ایک ہی وقت میں جب انہوں نے یہ نافرمانی کی، کلمہ استغفار کو بدلا اور اللہ کے گھر میں بیت المقدس جو جہاں مسجد اقصیٰ ہے اس مقدس سرزمین کی بے حرمتی کی، اس کی عزت نہ کی اور بے ادبی کی، اس پاداش میں ان پر جب اللہ کا عذاب نازل ہوا طاعون کی شکل میں، تو ایک ہی دن میں 70,000 بنی اسرائیلی ہلاک کر دیے گئے۔ ذرا سوچے تو صحیح میرے عزیزوں، کتنا سخت ترین اللہ کا عذاب ہوا کرتا تھا۔ طاعون کیا چیز ہے؟ طاعون جسم میں نکلنے والی گلٹیاں ہوتی ہیں، گلٹیاں، یہ گلٹیاں کوہنیوں میں، ہاتھوں میں، بغلوں میں، انگلیوں میں اور سارے بدن میں نکلتی ہیں۔ اسی کے ساتھ سوجن بھی ہوتی ہے اور سخت درد بھی رہتا ہے، گلٹیوں میں جلن بھی ہوتی ہے اور ان کی جگہ سیاہ، سرخ یا سبز ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے طبیعت میں گھبراہٹ ہوتی ہے اور بہت یہ مطلب ایک مہلک مرض ہے۔
ताउन का जो मर्ज़ है ना, ये एक मोहलिक मर्ज़ है, याद रखना। और अल्लाह ताला पिछली उम्मतों पर कसरत के साथ ये मर्ज़ भेजा करता था। जिस तरीके से आपने सुना है कि अभी कोरोना वायरस जो कोविड-19 गया है, ये एक मोहलिक मर्ज़ था, इसी तरह पहले के ज़माने में ताउन जो है ये मर्ज़ बतौर अज़ाब की उम्मतों पर आया करता था। और इसके बारे में हदीस शरीफ में जो मेरे आका करीम ने फरमाया है, बुखारी शरीफ किताब अहादीस लंबिया में, सज्जदा तज्जबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताउन के बारे में अर्ज़ की, हुज़ूर ताउन क्या है? तो मेरे आका करीम ने फरमाया कि ताउन एक अज़ाब है, अल्लाह ताला जिस पर चाहता है ये अज़ाब भेज देता है, और अल्लाह ताला ने इसे अहले ईमान के लिए रहमत बनाया है। ईमान वालों के लिए अगरचे अल्लाह का अज़ाब है काफिरों पर, लेकिन ईमान वालों के लिए मेरे आका ने फरमाया कि ये क्या है, रहमत है। कोई बंदे मोमिन ऐसा नहीं जो ताउन में फंस जाए, लेकिन अपने शहर में सब्र से ठहरा रहे और ये समझे कि जो अल्लाह ने लिख दिया है उसके सिवा कोई तकलीफ़ मुझे नहीं पहुंच सकती, तो उसे शहीद के बराबर सवाब अता किया जाएगा। और आप हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के दौर खिलाफत जब पढ़ेंगे, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के दौर खिलाफत में मुल्क शाम की फतूहात में हज़ारों सहाबे कराम मुजाहिदीन इस्लाम का लश्कर शाम की फतूहात में पर निकला हुआ था, और शाम की हदूद ही में थे मुजाहिदीन इस्लाम का लश्कर। तो ताउन की वबा फैल गई मुजाहिदीन, वो उस शहर में कितने मुजाहिदीन, हत्ता कि बड़े बड़े जर्नेल सहाबा, खुद सिपह सालार अमीरुल उम्मत हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस वबा के शिकार हो गए, और इसी वबा में आपकी शहादत हो गई। बड़े बड़े सहाबे कराम मुल्क शाम की फतूहात में बड़े बड़े मुजाहिदीन जर्नेल साहब कराम ताउन के शिकार हुए और इसी में शहादत पाई। तो मेरे आका ने फरमाया कि ये अगरचे काफिरों के लिए और पिछली उम्मतों पर ताउन तो अजाब था, लेकिन अहले ईमान के लिए हुजूर ने गोया कि अपनी उम्मत की तरफ इशारा किया कि जो हमारी उम्मत के मोमिन बंदे हैं, अगर उन्हें ताउन आए तो ये उनके लिए रहमत है, और इसी में अगर उनकी वफ़ात हो जाए तो अल्लाह उन्हें शहादत का मकाम अता फरमाएगा। तो ये ताउन अगरचे अजाब है, लेकिन मेरे हुजूर ने उम्मत मुस्लिमा के लिए रहमत करार दिया है। तो सहाबे कराम जो है ना, बहुत सारे ताउन की वबा में शहीद हुए। इब्न माजा की हदीस पाक है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया कि ऐ मुहाजिरीन की जमात, ये बड़ी इबरत वाली हदीस मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। फरमाया मेरे हुजूर ने कि 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जब तुम उनमें मुब्तला होगे, और मैं इससे अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि तुम उनमें मुब्तला हो, अगर तुम उनमें मुब्तला होगे तो तुम पर मुख्तलिफ अजाब नाजिल होंगे, मुख्तलिफ अजाब नाजिल होंगे। अगर 5 बुराइयाँ इस उम्मत में आएंगी तो मेरे आका ने फरमाया है कि फिर अल्लाह ताला मुख्तलिफ किस्म का अजाब इन पर भेजेगा। पहली चीज़ मेरे हुजूर ने फरमाया कि जिस कौम में बदकारी ज़िनाकारी आम हो जाए तो उस कौम में ताउन फैल जाता है, और ऐसे दर्द वाली बीमारियां पैदा होती हैं कि जो इनसे पहले लोगों में नहीं पाई जाती थी। आप डॉक्टर हैं, आप जानते हैं कि आज किस कदर ख़तरनाक मोहलिक मर्ज़ पैदा हो रहे हैं। इससे पहले हमारे बाप दादा ने कभी ऐसी बीमारी सुना ही नहीं था, नामो निशान तक नहीं थी। जो बीमारियां आज मोहलिक पैदा हो रही हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां साइंसदान तहकीक करके और रिसर्च करके ये बात साबित करे कि ये बीमारी कोरोना वायरस किसने सुना था? आप बताएं, किसने सुना था? हमारे बाप दादा ने कभी सुना था? कुछ नहीं सुना था। हमने सुना और हमने अपनी आंखों से देखा। ये क्या है? खतरनाक मर्ज है। इसी तरीके से बहुत सारी बीमारियां आज पाई जा रही हैं, मोहलिक हैं, जो मेरे हुजूर ने सादिकुल अमीन नबी ने 14 सदियां पहले खबर दी थी, आज हम अपनी आंखों से वो देख रहे हैं। क्योंकि ज़िनाकारी बदकारी काफिरों में, अंग्रेज़ों में तो उनके यहाँ तो कोई मायू भी नहीं है। मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों में भी बहुत ज़्यादा आम है, बिल्कुल फैल गई है बदकारियाँ। तो और ये अजाब आ रहे हैं। ताउन अगरचे बज़ाहिर नहीं आ रहा है, लेकिन ताउन की जगह पर मेरे हुजूर ने फरमाया कि ऐसी ऐसी दर्द वाली बीमारियां आएंगी कि जिनको तुमने कभी सुना भी नहीं होगा। वो इस मर्ज के शिकार आज लोग हो रहे हैं।
دوسری چیز فرمایا کہ جو قوم ناپ و تول میں کمی کرنے لگتی ہے اس میں قحط سالی، سخت مشقت اور ظالم حکومت نازل کی جاتی ہے۔ آج یہ ہو رہا، مسلمان ڈنڈیاں مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، دھوکہ دے کر کے مال بیچتے ہیں، گھٹیا کو اچھا بنا کر کے بیچتے ہیں، یہ ساری چیزیں مارکیٹوں میں ہو رہا ہے، خیانت ہو رہی ہے، کاروبار کرنے میں خیانت ہو رہی ہے۔ تو آج جو مہنگائی عروج پر ہے نا، یہ قحط سالی کی ایک شکل ہے۔ قحط سالی کو سخت مشقت کا بھی سامنا ہے، اور اس کے بعد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ہماری کس طرح ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت آج کس طریقے سے ہمارے اوپر جو حکومت بیٹھی ہے وہ کس طریقے سے ہے اور کتنا عادل ہے، کتنا ظالم ہے، وہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہر بندہ، ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ آج کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ان گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ تیسری چیز میرے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ بارش سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اور اگر جانور زمین پر نہ ہوتے تو ان پر بالکل بارش نہ ہوتی۔ آج جو برسات ہو رہی ہے نا، یہ ہماری وجہ سے نہیں، یاد رکھنا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ جانور ہیں، بے زبان جانور، اللہ ان کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے بارش نازل فرماتا ہے، اور ان کی طفیل ہمیں بھی بارش مل جاتی ہے۔ ورنہ بارش نہ ہو، دیکھو نا، دو چند دن، ایک آدھ مہینہ بارش لیٹ ہوتی ہے تو لوگ دعائیں کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ بارش اللہ کی بڑی رحمت ہے، تو ہماری وجہ سے نہیں، ہم خطا کانوں کی وجہ سے بارش آ رہی ہے اگر، تو پھر یہ ان جانوروں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ بہت سارے مسلمان لاکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، پورے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، کثیر تعداد ایسے مسلمانوں کی نہیں ادا کرتے۔ اگر صحیح طریقے سے مالدار لوگ زکوٰۃ ادا کر کے مستحق کو پہنچانا ہے، غربت ختم ہو جائے گی، لیکن نہیں کرتے ادا، یہ بھی وبا عام ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور جو لوگ اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑتے ہیں ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، جو ان کے بعض مال کو لوٹ لیتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے بھی، ہم نے اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑا، خیانت کی، اس کے حکموں کی نافرمانی کی، آج دشمن مسلط ہے نا، دشمن چاہتا ہے جس پر چاہتا ہے، مسجدوں پر بلڈوزر چلا دیا، مکانات پر بلڈوزر چلا دیا، مزارات پر بلڈوزر چلا دیا، 500 برس کی مسجدیں، مزارات، درگاہیں زمین بوس کر دی جا رہی ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے، جدھر مرضی چاہا دشمنوں کا حملہ ہو رہا ہم پر، ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی غفلت کے بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ آج بھی یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ مسلمان ذرہ برابر اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ مسلمان آج بھی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں اسی میں۔ دشمن ہم پر تلوار تان کر کھڑا ہے۔ خدا کی قسم اس ملک میں اب آئے دن حالات مسلمانوں کے خلاف سخت ہو جائے، کوئی بھی بندہ محفوظ نہیں، یاد رکھنا۔ اگر آپ مسلمان ہیں مت سمجھیں محفوظ نہیں ہیں آپ۔ اس ملک میں جو حالات ابھی چل رہے ہیں اور آگے کیا ہوگا اللہ جانے کیا ہوگا۔ یہ سب کچھ آپ میرے حضور نے جو فرمایا تھا، ہم نے اللہ اس کی رسول کے عہد کو توڑا، اور ہم دنوں رات توڑ رہے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم نے اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑ کر کے پھر ہماری آنکھ کھلتی ہے، نماز فجر قضا کر کے اٹھتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ہم چاہے جتنا چیخے چلائیں کہ دشمن ہم پر ظلم حکومت کر رہی ہے، ہمارے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تو ہم نے خود بلایا ہے اپنے اوپر ہم نے اپنے دشمن کو خود مسلط کیا ہے، خود مسلط کیا ہے۔ تو یہ دشمن مسلط ہے، اور آپ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سب کوئی جانتا ہے۔ پھر میرے حضور نے فرمایا کہ جو حکمران ہونے کے باوجود کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہ آپس کی جنگوں کے خوف میں مبتلا رہیں گے۔ یہ ساری نشانیاں جو حضور نے بتائی ہیں، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، آج ہم وہ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے۔ 100% میرے حضور کا فرمان آج ہمارے اوپر صادق آ رہا۔ اللہ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ ہم انتظار کر رہے، لوگ کہتے ہیں یار اتنی دعائیں ہو رہی ہیں، اچھے لوگ بھی دعا کرتے ہیں، سب کچھ دعا کرتے ہیں، لیکن کہاں جا رہی ہے؟ قبول نہیں ہو رہی ہے دعائیں، کیا قبول ہوگی؟ جب ہم کہتے ہیں الہی میرے احوال دیکھ، تو حکم ہوتا ہے بندے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ دعائیں تو ہو رہی ہیں، کثر نہیں ہے، لیکن کہاں جا رہی ہماری دعائیں؟ جبکہ میرے حضور نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کی دعا ڈائریکٹ عرش اعظم تک جاتی ہے، عرش کو ہلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ کہاں جا رہی ہیں دعائیں؟ سب ظلم تو بڑھتا ہی جا رہا ہے،
آئے دن ظلم کی آندیاں چل ہی رہی ہیں. جب تک ہم اپنے احوال کو سدھاریں گے نہیں میرے عزیزوں، دعائیں بھی ہماری بے اثر ہوا کرتی. اللہ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. کاش میرے آقا کی امت کو اللہ تعالیٰ کھو گیا جو وقار عزت اللہ واپس لوٹا دے. میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا رب نظر کرم فرمائیں تو ہی جا کر کام بنے گا، ورنہ حالات سدھرنے کی نظر نہیں آتے. حالات سدھرنے کے مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں یار. جو کام پہلے تھا وہی کام آج بھی کرتے جا رہے ہیں. اللہ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. آگے آیت نمبر 60 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. فرمایا کہ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، استسقا میں ہوتا پانی طلب کیا، لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا اللہ پاک فرماتا پھر ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ پتھر پر اپنا عصا مار، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا. تو حضرت موسیٰ نے جب پتھر پر اپنا عصا مارا تو فوراً اس سے 12 چشمے بہہ نکلے. 12 چشمے اس پتھر سے حضرت موسیٰ کے عصا مارنے سے 1 2 نہیں 12 چشمے نکل پڑے، پانی بہنے لگا. قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنی پینے کی جگہ کو پہچان لیا. کلو وشربو من رزق اللہ، اللہ پاک فرماتا لوگوں کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرنا. جتنا مرضی چاہے کھاؤ، حلال و طیب اللہ نے سب تمہارے لیے بنایا ہے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے حلال طیب سب تمہارے لیے ہے، لیکن کھاؤ پیو زمین میں فساد نہ کرنا. اور رب کی نافرمانی سب سے بڑا فساد یہی، بلکہ فساد کی جڑ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا. حکم دیا کہ ایسا کھاؤ تمہارے لیے ہے، لیکن فساد نہ کرنا، زمین میں نافرمانی نہ کرنا. اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ میدان تیہ میں، جس کا ذکر آپ نے سن لیا پیچھے، جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی اور پانی نہ ملا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کی کہ موسیٰ پیاسے ہیں ہم، اب اس میدان سے نکل بھی نہیں پا رہے ہیں. کھانا کے لیے تو جب کھانے کے لیے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو کھانا من و سروا آتا تھا. روشنی کا انتظام ہو گیا، دھوپ کے لیے بچنے کے لیے سائبان اللہ نے کر دیا. پانی بچا تو کہا پانی پیاس لگی ہے تو کیا کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے عرض کیا کہ مالک پانی چاہیے تو رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا کرو پھر اپنا عصا اس پتھر پر مارو تو 12 چشمے جاری ہو جائیں گے. تو انہوں نے ایسا کیا تو 12 چشمے جاری ہو گئے. اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ جاری کیا اللہ نے تاکہ لڑائی نہ کرے، چونکہ آپس میں لڑائی بھی بہت کرتے تھے. اگر 1 2 چشمہ جاری ہوتا تو وہ کہتا ہم پیئیں گے، وہ کہتا ہم پیئیں گے. اللہ نے 12 چشمے بہا دیے ان کے لیے اسی میدان تیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دستے مبارک سے، تاکہ ہر قبیلہ اپنا اپنا ایک پینے کی جگہ کو منتخب کر لے کے چشمہ اپنا لے. اب ہر قبیلے کا جب 12 چشمے بہ نکلے تو ہر قبیلے کا ایک ایک فرد اس وقت وہاں موجود تھا. تو جو چشمہ جس کی طرف بہ نکلا وہی جو ہے نا اس قبیلے کا ہو گیا. اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا، 12 چشمے تھے تو انہوں نے آپس میں 12 افراد تھے، 12 چشمے تھے، 12 قبیلے تھے، ایک ایک چشمہ انہوں نے اب اختیار کر لیا اور اس سے وہ پانی پیتے، نہاتے، دھوتے وغیرہ سارا کام کرنے لگے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. اب یہاں پر ایک نقطہ مفسرین نے لکھا ہوا ہے، وہ قابل ذکر ہے کہ پتھر سے چشمہ جاری کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم الشان معجزہ تھا. ٹھیک ہے نا، اب ہم تو نہیں کر سکتے کہ لاٹھی لے کر پتھر پر مارے تو پانی نکلنا شروع ہو جائے، نہیں. حضرت موسیٰ کا یہ مشہور معجزہ تھا اور قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر کیا ہے کہ پتھر پر عصا مار کر چشمہ جاری کرنا یہ ان کا معجزہ تھا. مگر بات ہم کرتے ہیں نبی آخر الزمان کی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی، کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کی چشمے جاری فرما دیے. اور یہ صرف معجزہ نہیں، یہ میرے آقا علیہ السلام کا سب سے بڑھ کر معجزہ ہے، بڑھ کر معجزہ ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ پتھر سے پانی جاری فرماتے اور پتھر سے چشمہ تو برآمد ہوا کرتے ہیں، پانی تو یوں بھی بہتا ہے. پتھر سے آپ دیکھو پہاڑوں میں
بہت سارے مقامات پر پتھر سے جو جھرنے ہوتے ہیں تو پانی نکلتے کہاں سے نکلتے ہیں؟ پتھر سے نکلتے ہیں. تو پتھر سے تو پانی جاری ہوتا ہی ہے، لیکن انگلیوں سے کبھی پانی کے چشمے جاری نہیں ہوئے ہیں، نہ کسی نے کر کے دکھایا ہے. یہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا معجزہ تھا عظیم الشان کو حضور نے اپنی انگشتہائے مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری کر دیے جہاں سے پانی کبھی جاری ہوتا ہی نہیں. یہ سب سے بڑھ کر معجزہ تھا. سمجھ رہے؟ میرے امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت پروان شمع رسالت سیدنا سرکار امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں حضور کے عظیم الشان معجزہ. کیا فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. حضور کا یہ معجزہ تھا. بلکہ بخاری شریف کتاب المناقب میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ معجزہ حضور کا انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری کرنا ایک بار نہیں کئی مرتبہ واقع ہوا ہے. بار بار متعدد مقام پر متعدد جگہ واقع ہوا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہونا. حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن جب میرے سرکار عمرہ کرنے کے لیے 6 ہجری میں 1500 تقریباً صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے مکہ المکرمہ، تو حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ کو روک لیا تھا. یہ حدیبیہ حرم شریف سے یعنی کچھ حصہ حدیبیہ کا حرم شریف میں ہے، کچھ زیادہ تر حصہ حرم کے باہر ہے. اس مقام پر روک لیا کہ ہم نہیں جانے دیں گے. بہرحال ایک اس کی لمبی تفصیل ہے. تو اس مقام پر سرکار نے قیام فرمایا. اب صحابہ کرام کو پیاس لگی، سفر کر کے آئے تھے مدینہ منورہ سے، کئی دن بھی گزر گئے تھے. اب پیاس لگی تو حضور کی بارگاہ میں آئے. دیکھا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے سامنے چمڑے کا ایک موٹا سا تھیلا تھا جس سے آپ وضو فرما رہے تھے، بس وہی پانی تھا حضور کے پاس میں. تو صحابہ کرام حضور کی ارد گرد حلقہ بنا کر کھڑے ہو گئے. تو میرے حضور نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے وضو کر سکے اور پی سکے، صرف یہی پانی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے. ایک چھوٹا سا تھیلا تھا، اس میں پانی تھا. میرے سرکار وضو کر رہے تھے، باقی پورے قافلے میں پانی نہیں ہے. میرے آقا کریم اسلام نے فرمایا اچھا. حضور علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنا دست اقدس اس تھیلے میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد جب دیکھا صحابہ نے کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جوش مارنے لگے، جوش. سبحان اللہ. فرماتے ہیں صحابہ کہ ہم نے پانی پیا، وضو کیا، غسل کیا. راوی نے پوچھا کہ بتاؤ کہ اس دن آپ لوگ کتنے تھے؟ حضرت جابر کہتے ہیں ہم لوگ تو اس دن 1500 تھے، لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی وہی پانی حضور کا مبارک انگلیوں سے نکلا وہ پانی ہم سب کو کفایت کرتا تھا. یہ عظیم الشان معجزہ تھا میرے عزیزو. حضور کی مبارک انگلیوں سے نکلنے والا پانی 1500 صحابہ کرام نے پیا، اور صرف پیا نہیں، وضو کیا، غسل کیا. جانور بھی تھے پیاسے، ان کو بھی پلایا، بھرا بھی. کتنا پانی میں برکت اللہ نے دیا. یہ حضور السلام کا عظیم الشان معجزہ تھا. بتائے تھے کہ حضور کی مبارک انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہونا سفر و حضر میں متعدد بار ہو چکا ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزے سے کئی درجہ افضل معجزہ ہے. اور ایک بات یہاں پر اور عرض کر دے جو مفسرین نے لکھا ہوا ہے، اس آیت میں جو آپ نے سنا کہ جب بنی اسرائیل کے پاس پانی کا انتظام نہیں تھا تو وہ کدھر گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ پانی چاہیے ہمیں، جبکہ پانی تو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، بارش تو اللہ نازل فرماتا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ نماز پڑھتے، دعا کرتے، اللہ کے بارگاہ میں پانی مل جاتا، اللہ بارش نازل فرماتا، لیکن نہیں. بنی اسرائیل جو ہے نا پیغمبر کی بارگاہ میں گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ پانی نہیں ہے پینے کے لیے، پیاس لگے ہمیں. اور اسی طرح صحابہ کرام کا بھی انداز آپ دیکھیں، بارش تو اللہ نازل کرتا ہے، پانی تو اللہ عطا فرماتا ہے. صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں کہ صحابہ کرام جب بھی کوئی مصیبت آتی، مشکل وقت آتا، تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں جا کر حضور سے مدد طلب کیا کرتے تھے، حضور سے فریاد کرتے، جبکہ رب العالمین سے دعا کر سکتے تھے، التجا کر سکتے تھے. انہیں پتا تھا کہ پانی تو رب ہی عطا فرماتا ہے، لیکن یہ بھی معلوم تھا دینے والا رب ہے، لیکن دیتا ہے مصطفیٰ کی برکت سے دیتا ہے. رب ہے موتی یہ ہے قاسم، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. حضور کی شان صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں کہ اب اس آیت کریمہ میں لوگوں کا انبیاء کرام کی بارگاہ میں استعانت یعنی مدد طلب کرنے اور انبیاء کرام کا ان کی مشکل کشائی فرمانے کا بھی ثبوت موجود ہے.
उस वक़्त हज़रत मूसा ने ये नहीं कहा कि यार पानी नहीं तो हम क्या करें, जाओ दुआ मांगो अल्लाह ताला से, अल्लाह बारिश नाजिल फरमाए, ये नहीं कहा। बल्कि उस मुश्किल वक्त में उनकी मुश्किल कुशाई फरमाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की। और मुश्किल कुशाई किस तरह फरमाई कि वो लाठी मारा, चश्मा जारी हो गया। इसी तरीके से मेरे आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका में कई ऐसे वाक़यात थे जिनमें आपकी बारगाह में हाजिर होकर सहाबा ने अपनी मुश्किलात अर्ज़ की और आपने उनकी मुश्किल कुशाई फरमाई। यार हज़रत कतादा की एक जंग में आँख में तीर लगा, पूरी आँख का ढेला बाहर आ गया। वो अपनी आँख लेकर के बारगाह रिसालत में गए, हाथ पे रख कर कहा हुजूर निकल गई आँख, निकल गई आँख। ये मुश्किल बीमारी हो, तकलीफ हो, हुजूर ने आँख को ढीला वहाँ रखा, लुआब दहन लगाया, कहा पहले ज़्यादा रोशन हो गया उनकी। किसी की हड्डी पैर की टूट गई तो पकड़ करके हुजूर की बारगाह में गए, कहा हुजूर हड्डी टूट गई है, कहा कोई बात नहीं है, जोड़ा लुआब दहन लगाया, दुरुस्त हो गई। यानी हुजूर सलाम की बारगाह में सहाबा इस तरह अपनी मुश्किलात और हाजात को लेकर के जाया करते थे। और मेरे आका ये नहीं करते थे कि तुम मुश्किल में हो तो हमसे हमारे पास क्या लेने आ गए हो, जाओ रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करो, हमसे सिर्फ नमाज के हकाम लो, रोज़ा के हकाम लो। जैसा कि बेदीनों का ये नज़रिया है, हमसे तो नमाज के हकाम लो, रोज़े के हकाम लो, शरीयत के हकाम लो, दीन का हकाम लो, ऐसा नहीं। बल्कि मेरे आका दीन भी देते थे और लोगों की जिस्मानी रूहानी हर तरह से मुश्किल कुशाई भी फरमाया करते थे, समझ लें। और हुजूर अलैहिस्सलाम का मुश्किल कुशाई फरमाना ये कोई ऐब, कोई शिरक, कोई बिदात, कोई गुनाह नहीं है, सहाबे किराम का तरीका है, बल्कि पिछले अंबिया किराम और उनकी उम्मत का भी यही तरीका है। जैसा कि आपने साथ करीमा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत का हाल सुना। बुखारी शरीफ की हदीस पाक किताबुल उबूय्या में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि देखें कि यानी सहाबा कैसी भी मुश्किल, इनका घरेलू भी मामला होता था, मुश्किलात होती, वो भी हुजूर की बारगाह में आकर कहते थे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मेरे वालिद अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम वफ़ात पा गए और उन पर कर्ज़ था तो, और कर्ज़ा बहुत ज़्यादा था। कहते हैं कि मेरे बाग की खजूरें इतनी नहीं थी कि खजूरें होती तो मैं सारे कर्ज़दारों का कर्ज़ अदा करता। मैं परेशान था कि कर्ज़ा किस तरह अदा होगा, और कर्ज़ ख्वाह लोग बार बार मुतालबा करते, तकाज़ा करते थे। हज़रत जाबिर कहते हैं फ़स्तअनतु नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैंने हुजूर की बारगाह में हुजूर से मदद तलब किया। ये लफ्ज़ है, जैसे कहते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तुझी से मदद चाहते हैं। तो लोग कहते हैं जब तुम कहते हो अल्लाह हम तुझी से मदद चाहते हैं तो फिर या रसूलुल्लाह क्यों पुकारते हो, या रसूलुल्लाह क्यों पुकारते हो। तो ये आयत करीमा हज़रत जाबिर भी तो पढ़ा करते थे कि अल्लाह हम तुझी ही मदद चाहते हैं। फिर जब कर्ज़ा का मामला हुआ तो क्या अल्लाह से दुआ करते तो अल्लाह ताला उनके कर्ज़ के उतारने के सबब नहीं बनाता। ये सारे काम तो अल्लाह बनाता है, तो क्या उनका कर्ज़ा नहीं उतरवा देता अल्लाह ताला। लेकिन नहीं, उन्हें पता था रहमतें नाजिल होती। देखो गाड़ी जो है ना, जो ट्रेन है जाती इधर से भी इधर से जाएगी। आपको पता है हमारे घर के सामने पटरी है, गाड़ी जाएगी इधर से, लेकिन आपको मालूम है जाना पड़ेगा कालूपुर स्टेशन पे। जाएगी इधर से लेकिन मिलती है कहाँ गाड़ी, स्टेशन पे। बस इसी तरीके से अंबिया औलिया का जो दर होता है ना, ये रहमत इलाही की स्टेशन हुआ करते। अल्लाह की रहमतें आम हैं लेकिन हर जगह मिलेगी नहीं, आपको स्टेशन पर मिलेगी। तो इसी तरीके से आप देखें कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैं हुजूर की बारगाह में फस्तआन, तो मैंने हुजूर से मदद तलब किया, मैंने हुजूर से फस्तअनतु नबी, जब बुखारी सुना रहा हूँ कि मैंने हुजूर से मदद तलब किया कि अला गरमाई अन यदउ मिन दैनिही, कि मेरे कर्जदारों से हुजूर बात करें, मेरा कर्जा कुछ कम कर दे, माफ़ कर दे, कुछ इतना सारा हम दे नहीं पाएंगे। तो इससे क्या साबित हुआ कि सहाबा का नज़रिया ये था कि हुजूर से फरियाद रसी किया करते थे और मेरे आका उनकी फरियाद को पूरा करते थे। अब जब हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, मदद तलब किया कि आका कर्ज़ा बहुत हो गया है और इतने खजूरें होती नहीं हैं, हम किस तरह अदा करेंगे। आप जो है ना इन कर्ज़ खाओं से बात करें कि कुछ ये कर्ज़ा कम कर दे। मेरे हुजूर ने बात किया लेकिन वो राज़ी ना हुए। फिर अब देखिए मेरे आका अलैहिस्सलाम, इन्हें कर्ज़ खाओं ने कहा कि नहीं हम कर्ज़ा पूरा लेंगे, कम नहीं करेंगे। अब खजूरें भी इतनी नहीं थी कि उनका कर्ज़ा पूरा होता। अब परेशान थे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह। फिर मेरे आका करीब ने फरमाया कि जाबिर ऐसा करो, जाओ तुम खजूरें जब पक जाएं, जब उसको तोड़ करके नीचे रख देना तो फिर मुझे बता देना। हज़रत जाबिर गए और खजूरें जो उनकी बाग की सारी उतार करके रख दिया। मेरे आका को बुलाया तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए।
تو کہتے ہیں کہ حضور السلام جب تشریف لائے اور حضور السلام وہاں بیٹھ گئے کھجورے کے پاس میں، چکر لگایا اور اس کے بعد بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جابر ایسا کرو، تم لوگوں کو سب کو بلا لو، جتنے بھی قرض خواہ ہیں سب کو بلا لو اور ماپ کر کے دینا شروع کر دو۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے کھجوریں اپنے تمام قرض خواہوں کو ماپ کر دینا شروع کر دیا، جتنے بھی قرض خواہ تھے سب کو کھجوریں دے دیا۔ اس کے بعد آخر میں کیا دیکھا کہ میرے کھجوریں جتنا اتارا تھا اتنا ہی بچی ہیں، اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی، ساری کھجوریں دے دیا۔ یہ صحابہ کرام کا انداز تھا پیارے، یہ ناز، یہ انداز، اور میرے آقا کس طریقے سے جو ہے نا صحابہ کرام اور کی کوئی غریب بھی آتا تو حضور کس طرح مشکل کشائی فرمایا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اپنی امت سے کتنا پیار کرتے تھے، ذرا سوچو تو صحیح۔ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ تو حضور کی شان، آج ہم جو شان و شوکت کے ساتھ جی رہے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا فیض ہے میرے عزیزو، آج تک جو ہم لوگوں پر جاری و ساری ہے۔ اس کے بعد یہ تو انسان رہے، انسان رہے، اگر جانور بھی حضور کی بارگاہ میں فریاد لے کر آتا نا، جانور بھی جانور، میرے آقا نے جانوروں کی مشکل کشائی کی ہے۔ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، کہا آقا میرا اونٹ بگڑ گیا، مارتا مجھے ہے، اس کے پاس جاتا ہوں کام لینے کے لیے تو دوڑا لیتا مجھے۔ حضور نے فرمایا چلو مجھے لے کر کے چلو۔ وہ لے کر کے آیا اور بگڑ گیا تھا اونٹ۔ اچھا اونٹ جب غصہ ہو جائے نا تو پھر کسی کو دیکھتے نہیں، بخشتے نہیں ہے، باقی اونٹ سیدھا جانور ہوتا ہے۔ حضور کو لے کر کے آیا ہو تو میرے آقا علیہ السلام جب اونٹ کے قریب جانے لگے تو اس نے کہا حضور آپ آگے نہ جائیں، یہ بہت مار دے گا۔ کہا جانے دو مجھے، کہا آگے نہ جاؤں، ڈر رہا تھا کہیں حضور کو نقصان نہ پہنچائے۔ میرے حضور اونٹ کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ اونٹ نے کہا، حضور نے پوچھا کیوں مالک کو پریشان کرتا ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ شخص میں کمزور ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ شخص مجھے کام زیادہ لیتا، کھانا کم دیتا، میرا پیٹ نہیں بھرتا ہے، سرکار میں کام نہیں کر کرواتا ہوں تو مجھے مارتا ہے، اس وجہ سے میں بگڑ گیا ہوں۔ اونٹ نے حضور سے فریاد کی کہ آقا مجھ پر رحم کرے، کام اس سے بولو کہ کم لیں۔ میرے حضور نے اس کے مالک سے بتایا کہ تم کام زیادہ لیتے ہو، کھانا کم دیتے ہو، کھانا زیادہ دیا کرو، کام کم لیا کرو۔ اس طرح اونٹوں کے وہ ہرنی نہیں، میرے سرکار گزر رہے تھے، ایک شکاری نے ہرنی کو قید کر لیا تھا، حضور جب گزرے تو ہرنی نے آواز دی، کہا حضور فریاد، تو میرے سرکار قریب گئے۔ ہرنی نے کہا آقا میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جنگلوں میں چھوڑ کر میں آئی تھی لیکن اس نے مجھے پکڑ لیا، بچے بھوکے ہوں گے، حضور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپ ہمیں چھڑا دے، میں بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس آ جاؤں گی۔ پھر میرے حضور نے بات کی شکاری سے، کہا یار آپ کیسی بات کرتے ہو، شکار سے نکلا ہوا کوئی شکاری مطلب شکار آتا ہے اگر نکل جائے تو؟ کہا تم سے وعدہ نہیں کرتی ہے یہ مجھ سے وعدہ کر رہی ہے، چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا اس نے، حضور کہنے پر وہ گئی اور دودھ پلا کر کے واپس آئی۔ اس طرح میرے حضور نے جانوروں کے بھی جو ہے نا فریاد رسی کی ہے۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشی ہے، ملتی نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اس کے بعد اس آیت کریمہ کا جو آخری لفظ تھا کلو وشربو، اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں کھاؤ اور پیو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا گیا کہ آسمانی طعام من و سلوہ کھاؤ اور اس پتھر کے چشموں کا پانی پیو جو تمہیں فضل الہی سے بغیر محنت کے میسر ہے، اور اس بات کا خیال رکھو کہ فتنہ فساد سے بچو اور گناہوں میں نہ پڑو۔ اور ہر امت کو یہی حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ لیکن فساد نہ پھیلاؤ، یعنی رزق کے استعمال سے منع نہیں فرمایا اللہ نے، کہا کھاؤ لیکن حرام نہ کھاؤ، حرام نہ کماؤ، حلال کھاؤ اور کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری اور اس کی نافرمانی نہ کرو۔ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔